ایصال ثواب کی غرض سے گولڈن پیلس میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے قاری محترم جناب فرقان صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب محمد حسن صاحب۔ بعدہ لکھنؤ کے مشہور و معروف سوزخوان جناب شکیل صاحب، جناب نیاب صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جو بھی مومنین باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا قاری محترم جناب فرقان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ پیش خوان جناب محمد حسن صاحب سے بھی گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ دیگر مومنین جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ مجلس دیسا ہے برائے ایصال ثواب مرزا محمود حسین ابن مرزا عابد حسین، جن کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس دیسا کا انعقاد گولڈن پیلس اکبری گیٹ پر کیا جا رہا ہے۔ تمام مومنین جو باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں۔ یہ مجلس جناب منصور محمود صاحب، جناب عادل محمود صاحب کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ طور پر مجلس کے آغاز کے لیے میں گزارش کروں گا جناب فرقان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا،
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اللهم صل على إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام کے چند شعر ایک سلوات نہیں حضرات. مولا جو تیرے ذکر سے بیزار رہے گا، مولا جو تیرے ذکر سے بیزار رہے گا، مولا جو تیرے ذکر سے بیزار رہے گا، تا عمر وہ لعنت میں گرفتار رہے گا، تا عمر وہ لعنت میں گرفتار رہے گا، حاکم ہی رہے گا نا کہیں دار رہے گا، حاکم ہی رہے گا نا کہیں دار رہے گا، ہاں ذکر تیرا میث میں تمار رہے گا، ہاں ذکر تیرا میث میں تمار رہے گا۔ اور یہ آخری مطلب ہے کہ غازی کے علم کا جو علمدار رہے گا، غازی کے علم کا جو علمدار رہے گا، کرار تھا کرار ہے کرار رہے گا، کرار تھا کرار ہے کرار رہے گا۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص، جو زیارت کے لیے جا چکے ہیں وہ بطور خاص دیں گے۔ 100 بار بھی ہو آؤں جو روضے پہ تمہارے، 100 بار بھی ہو آؤں جو روضے پہ تمہارے، دل پھر بھی زیارت کا طلبگار رہے گا، 100 بار بھی ہو آؤں جو روضے پہ تمہارے، دل پھر بھی
زیارت کا طلبگار رہے گا، جو آپ کے قدموں پر مقدر سے ادا ہو، جو آپ کے مقدر سے ادا ہو، سجدہ وہ میرا سب سے چمکدار رہے گا، سجدہ وہ میرا سب سے چمکدار رہے گا۔ اور یہ آخری شعر پھر مقطع ہے کہ جی سجدہ وہ میرا سب سے چمکدار رہے گا، مرقد میں نہ آ جائیں گے، مرقد میں نہ آ جائے گا، جب تک میرا مولا مرقد میں نہ آ جائے گا، جب تک میرا مولا دل میرا لیے حسرت دیدار رہے گا، دل میرا لیے حسرت دیدار رہے گا، پھر کس لیے شامل نہ ہو فرقان کا بھی نام، پھر کس لیے شامل نہ ہو فرقان کا بھی نام، جب خلد میں ہر شے کا عزادار رہے گا، جب خلد میں ہر شے کا عزادار رہے گا۔ جناب فرقان صاحب نے بذریعہ تلاوت بذریعہ پیشخوانی باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کر دیا ہے۔ پیشخوانی کے سلسلے میں گزارش کروں گا جناب محمد حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے لکھنؤ کے بلکہ ہندوستان کے مشہور و معروف سوزخوان جناب شکیل صاحب نیاب صاحب، جو کہ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پیشخوانی کے لیے گزارش کی جاتی ہے جناب محمد حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک ضرور پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زینب کے حوالے سے انشاءاللہ۔ نگاہ حق میں تیرا وہ مقام ہے زینب، نگاہ حق میں تیرا وہ مقام ہے زینب، نگاہ حق میں تیرا وہ مقام ہے زینب، کہ ہر رسول کا تجھ پر سلام ہے زینب۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص، لیا ہے کام خطابوں سے تازیانوں کا، لیا ہے کام خطابوں سے تازیانوں کا، اسی لیے تو تیرا ذکر عام ہے زینب، اسیر ہو کے بھی تو نے دلوں کو
جیت لیا، اسیر ہو کے بھی تو نے دلوں کو جیت لیا، زمانہ آج بھی تیرا غلام ہے زینب۔ شعر بطور خاص، جو کربلا میں شہیدی نے خون سے لکھی تھی، جو کربلا میں شہیدی نے خون سے لکھی تھی، اسی صحیفہ حق کا پیام ہے زینب۔ فضا میں گونجتی ہے ہر طرف صدائے حسین، فضا میں گونجتی ہے ہر طرف صدائے حسین، قسم خدا کی یہ تیرا ہی کام ہے زینب، قسم خدا کی یہ تیرا ہی کام ہے زینب۔ اور بتا دیا ہے زمانے کو تیرے خطبوں نے، بتا دیا ہے زمانے کو تیرے خطبوں نے، علی کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے زینب، علی کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے زینب۔ آخری شعر بطور خاص، جہاں میں ذکر حسینی تیری بدولت ہے، جہاں میں ذکر حسینی تیری بدولت ہے، تیرے جہاد کو شہ کا سلام ہے زینب، نگاہ حق میں تیرا وہ مقام ہے زینب۔ ایک درود پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب محمد حسن صاحب جو بارگاہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جو مومنین نبی بھی بہار ہیں ان سے گزارش، رشدی بھائی کیونکہ پیشخانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، سوزخوانی ہونے جا رہی، تو آپ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ مسعود عبداللہ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، شاداب صاحب آپ بھی آگے آ جائیں تاکہ جو سوزخوان ہیں جناب شکیل صاحب، نیاب صاحب، ان کو اپنا کلام سنانے میں، دیگر مومنین سے بھی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک بڑا خلا ہو رہا ہے، تھوڑا سا آ جائیں۔ مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ گزارش کی جاتی ہے ہندوستان کے مشہور سوزخوان جناب شکیل صاحب، نیاب صاحب کی خدمت میں کہ بذریعہ سوزخوانی بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ زہر مصطفیٰ صاحب کا بھی استقبال ہے، آپ ادھر آ جائیں، سوزخوانی ہونے جا رہی ہے، آپ جب موجود رہیں گے تو رشدی بھائی بھی آ گئے ہیں غالباً، آپ بھی آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فرقان صاحب آگے آئیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سب سے پہلے ایک بند
اس کے بعد جناب آغا سروج صاحب کا کلام حاضر کریں گے. سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں. آب کوثر آب کوثر آب کوثر آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں. سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں. تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا. روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا. محمد والے محمد صلوات. کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی ایام چل رہے ہیں، اس لیے ایک مطلع اور ایک شعر جناب پیام اعظمی صاحب کا بھی حاضر ہے. تو سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے. عرش والے بھی اسی در سے رسد مانگتے ہیں. انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں. مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. محمد والے محمد صلوات.
مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ جناب آغا سروش صاحب کا کلام حاضر ہے، اور اس سے پہلے جناب نظر عسکری موہانی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر اور حاضر ہے۔ سماعت فرمائے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد۔ قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو ہے جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، باوجہ لقائے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ یہاں سے ہر شعر کریے، خاص طور سے توجہ دیں۔ سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں صرف مدح علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، مگر اس کی قیمت رضائے خدا ہے، مگر اس کی قیمت رضائے خدا ہے، میاں ہم بذکر علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے
اور خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں. یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا. خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا. خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں. کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو، کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو. حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو. حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں. کئی مولوی نام لے کر دوا کا، کئی مولوی نام لے کر دوا کا، تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں. نہ اشکوں کے موتی نہ داغوں کے نیلم، نہ اشکوں کے موتی نہ داغوں کے نیلم، تو کیا خاک یہ جوہری بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں. دکھاتا ہے ذکر علی راہ جنت، دکھاتا ہے ذکر علی راہ جنت. ہم اندھوں تمہیں روشنی بیچتے ہیں، جو ہم موت
موت کو زندگی بیچتے ہیں، ہو جن پر بھی مرحب کا سایہ انہیں ہم، ہو جن پر بھی مرحب کا سایہ انہیں ہم، یہ تعویذ نہ دے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ فاتحہ۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے برسانا آقا دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرے خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرے خلق میں سبحان اللہ جناب شکیل صاحب نے آپ صاحب، اور میں مجلس کی خطابت کے لیے گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔
تاکہ مولانا کو مجلس پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو. بعد میں مومنین جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی فراہم ہوگی. بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: جعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة. درود پڑھیں پر محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। खुतबे फ़दकिया जो एक शाहकार है सिद्दीक़े कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उसके 2 फ़िक़रे आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ और इंशाअल्लाह मुक़र्रर वक्त में इसी के ज़ैल में कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है। उससे पहले इल्तिमास है 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम महमूद हुसैन इब्न आबिद हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल के दुरूद पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब कोई बात कोई गैर हमारे लिए नक़ल करता है और हमारे लिए बयान करता है तो कम से कम 3 चीज़ों के बारे में गौर करना ज़रूरी है। अब आप हदीस कहिए, किसी की बात कहिए, कोई हादसा कहिए, कोई वाक़या कहिए जिसे आप खुद नहीं देख रहे हैं, कोई आपके लिए बयान कर रहा है। इस्लामियात में इसे नक़ल कहा जाता है, गरचे स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं कि जिसे हम नक़ल कह देते हैं तो सही लफ्ज़ नक़ल है। नक़ल करना यानी किसी बात को कहीं पहुंचाना, और इसी से बना है इंतकाल भी। तो इंतकाल यानी रूह का कहीं से कहीं पहुंचाना। तो अगर रूह कहीं से कहीं पहुंच रही है तो इसमें डरने की क्या बात है, इसमें खौफ खाने की क्या बात है। मैं बारहा ये जुमला कहता हूँ जब किसी तरहीम की मजलिस होती है कि भाई देखिए घबराइएगा नहीं, हम सबका इंतकाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं कोई इस हॉल में तो रहता नहीं है भाई, सब अपने मकान से उठ के यहाँ पे आए हैं तो सब मुंतकिल हुए हैं, सबका इंतकाल हुआ है। क्या वजह है कि इस इंतकाल में हम बड़ी खुशी से आ जाते हैं, लेकिन जब रूह मुंतकिल होती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो अगर गौर किया जाए तो मसला इंतकाल में नहीं है, मसला उस मकसद में है जहां मुंतकिल होके जा रहे हैं। अगर आपको दावत दी जाए कि क़िबला आपको एक ज़ियाफ़त पे बुलाया जा रहा है, एक अच्छे दस्तरखान पे बुलाया जा रहा है, तो इंसान वक्त से पहले हाजिर हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ये बताया जाए कि क़िबला वहाँ आइए आपकी इंसर्ट हो सकती है, तो हो सकता है हाजिर ही ना हो। तो असल इंतकाल अहमियत नहीं रखता है, अहमियत इस बात की होती है कि वो इंतकाल का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है। तो जिसने अपनी आखिरत आबाद कर दी है वो मुस्कुराता हुआ मुंतकिल हो जाता है, जिसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है उसको इंतकाल में परेशानी होती है। इसीलिए कहा जाता है इस फ़ानी दुनिया को छोड़ो, उस बाकी आलम को यहीं से आबाद कर लो,
کیونکہ دنیا مزرعِ آخرت ہے، یہاں کھیتی بوئی جاتی ہے، وہاں کاٹا جاتا ہے، انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے، ویسا ہی کاٹتا ہے۔ تو جو اس نے یہاں بنایا ہے اسے وہی تو وہاں نظر آئے گا۔ قیامت کا قرآن نے ایک نام ذکر کیا ہے، یوم تبلی السرائر۔ یوم تبلی السرائر، یوم کا معنی تو آپ سب سمجھتے ہیں، یعنی دن، وہ دن جس دن پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، وہ دن جس دن پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے پردہ پڑا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو کیا معلوم؟ اگر یہ ہٹایا جائے گا تو پیچھے جو ہوگا وہ دکھے گا یا چینج ہوگا؟ قبلہ چینج نہیں ہوگا، جو ہے وہی دکھے گا نا۔ تو بس، تو قیامت میں کوئی حقیقت چینج نہیں ہونے والی ہے، جو ہے وہ وہاں نظر آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں پردہ پڑا ہوا ہے، قیامت میں پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، تو جو حقیقت ہوگی وہی نمودار ہو جائے گی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، یہ چند دن جو اس دنیا میں بسر کر رہا ہے کیسی حقیقت بنا کے جاتا ہے کہ اگر پردے ہٹائے جائیں تو پوری دنیا دیکھ کے تعریف ہی کرے، گھبرائے نہ۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ایک اس پہ بڑا غور کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بات ہم تک منتقل ہوتی ہے اس کا سورس کیا ہے، اور بہت یہ ضروری ہے، کون آپ سے کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ ہر انسان کی بات پر ایک ہی طریقے سے بھروسہ کرتے ہیں؟ جس پہ آپ کو بھروسہ زیادہ ہے اس کی بات پہ بھی زیادہ بھروسہ ہے، جس پر بھروسہ کم ہے اس کی بات پہ بھی بھروسہ کم ہے۔ تو عجیب بات ہے، جب ہمارے نجی معاملات ہوتے ہیں تو ایک بات کو 4 بار پوچھتے ہیں، 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں، 4 ذریعوں سے کراس کویشچن کرتے ہیں، تب جا کے اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن آپ بتائیں، آج ہم اور آپ جس میڈیا پہ بھروسہ کر رہے ہیں، عالم اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے، تو جب وہ خود ہی اسلام کا دشمن ہے تو آپ کو کہاں سے بھروسہ ہو گیا کہ وہ آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوگا؟ میسج یہ کیا جاتا ہے، ابھی یہ نیوز آئی ہے۔ میں نے کہا یہ نہ بتائیے نیوز کیا آئی ہے، یہ بتائیے نیوز کس ذریعے سے آئی ہے، کس ذریعے سے آئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمانوں میں آج تک گفتگو چلتی ہے کہ کس حدیث کی سند صحیح ہے، کس حدیث کی سند غلط ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ نے کہیں بھی کوئی روایت لکھی ہوئی دیکھی، آپ نے بھروسہ کر لیا، اور کہا کیا جاتا ہے قبلہ میں نے کتاب میں پڑھی ہے۔ تو کیا غلط کتابیں نہیں ہوتی؟ کیا آیات شیطانی نہیں لکھی گئی ہے؟ کیا توریت اور انجیل کو تحریف نہیں کیا گیا ہے؟ ہر لکھا معتبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے لکھنے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے، پہنچانے والا کون ہے۔ اسی لیے پروردگار نے جس ذات کو اپنی وحی کو پہنچانے کے لیے انتخاب کیا اس کا نام جبریل امین رکھا، تاکہ دنیا یاد رکھے لانے والا امین ہے، نہ لینے میں کمی کرے گا نہ دینے میں کمی کرے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ تو کم سے کم اتفاق ہے ہی کہ جناب جبریل وحی لانے میں امین ہیں اور وحی پہنچانے میں امین ہیں، کیونکہ اگر یہیں سے بھروسہ ہٹ جائے تو پھر دین باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ پہلا مسئلہ کہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جو 2 جملے میں نے خطبے کے آپ کے سامنے بیان کیے، جسے خطبہ فدکیہ کہتے ہیں، اس کے 3 ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھئی مولانا نے کہاں سے پڑھ دیا۔ ایک بہت پرانا ریفرنس ہے، ایک رائٹر ہیں ابو الفضل ابن طاہر،
انہی نے اس خطبے کو، یہ دوسرے قرن کے ہیں، دوسری صدی کے ہیں، یعنی تقریباً 1200 سال پرانے ہیں، انہی نے اس خطبے کو پورا اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ پھر جناب ابن ابی الحدید معتزلی، انہی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، 20 جلد میں شرح ہوئی ہے، وضاحت کی کہ مولا نے کیا فرمایا ہے۔ اس کی 16ویں جلد میں انہی نے آ کے اس خطبے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور لیٹسٹ اگر رائٹروں میں آپ کو دیکھنا ہے تو جناب عمر رضا کہالہ ہیں، ان کی کتاب اعلام النساء، وہاں پر انہوں نے آ کے یہ پورا خطبہ شروع سے آخر تک نقل کیا ہے۔ تو پورے خطبے میں سے میں نے آپ کے سامنے 2 جملے پڑھے۔ ویسے تو خطبے میں بی بی نے تقریباً کم سے کم 10 ٹاپک کو آ کے بیان کیا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی مشہور ہو جاتا ہے کہ بی بی گئی تھی فدق لینے کے لیے، دیکھیے پھر میں وہی کہوں گا، نقل ہوا ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں جب ایک عدالت میں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور 2 فریق ہوتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا مخالفت کرتا ہے، اگر مخالفت نہ ہو تو عدالت کیوں سجے؟ سجتی ہی اسی لیے ہے کہ کسی مسئلے پر کیا ہے، اختلاف ہے۔ ٹھیک، اب کون حق ہے کون باطل وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک اختلاف نہیں ہوگا عدالت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ عدالت سجی، جج نے گواہی مانگی یا سامنے والے سے کہا کہ بھائی آپ اپنی بات بیان کیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ شخص گیا اور اس نے اپنی بات شروع کی اور اس نے کہا پروردگار ایک ہے، پروردگار ایسا ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، میرا پروردگار ایسا ہے کہ جس نے ہر ممکن کو عدم سے وجود کا لباس پہنایا، میرا پروردگار وہ ہے جو کائنات کی ہر نبض پر قدرت رکھتا ہے۔ چلیے تھوڑی دیر تو جج برداشت کر لے گا۔ اس کے بعد اس نے اور موضوع چینج کیا، کہا میرا بابا نبی تھا اور وہ ایسا نبی تھا کہ جس پر نبوت آ کے ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ٹاپک چینج کیا، اپنے شوہر کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی۔ پھر اس نے ٹاپک چینج کیا، عرب کا ماحول اسلام سے پہلے آ کے بتایا۔ پھر اس نے ٹاپک چینج کیا، آ کے بتایا نماز کیوں واجب ہوئی، روزہ کیوں واجب ہوا، امر بالمعروف کیوں واجب ہوا۔ اب آپ بتائیے کب تک انسان صبر کرے گا؟ سامنے والا یہی تو کہے گا کہ بھائی آپ جو مدعا لے کے آئے ہیں وہ پیش کیجئے، لیکن کوئی تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ جب بی بی خطبہ دے رہی ہیں تو کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ اصلی بات بیان کیجئے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سب سمجھ رہے تھے بی بی فدق لینے نہیں آئی ہیں، حقیقت اسلام کو بیان کرنے آئی ہیں، اسی لیے سب چن رہے تھے کہ آپ بتائیے وہ اسلام جو آپ کے بابا نے 23 سال میں پیش کیا ہے اس کی سمری کیا ہے۔ اسی لیے خطبہ فدق استحقاق حق بعد میں ہے، اسلام کا خلاصہ پہلے ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ پہلے جا کے اسے دیکھنا پڑے گا کہ بی بی نے، اور یہ کئی بار میں مجلس میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک بار ہم جا کے دیکھیں۔ آج تو ہر زبان میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، اردو میں مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذات بیان کر رہی ہے اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا۔ کیونکہ کنز العمال میں ہمارے ہندوستان کے ہی بزرگ عالم دین جونپور کے اہل سنت حضرات کے متقی ہندی، نام ہی ان کا یہی ہے، متقی ہندی، حدیث کی بڑی تفصیلی انہی نے کتاب لکھی ہے کنز العمال، اس میں روایات کو جمع کیا ہے۔ اس میں اس روایت کو انہی نے خود نقل کیا ہے کہ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ،
وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار میری بیٹی فاطمہ کے غضب کرنے پہ غضب کرتا ہے اور اس کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے. تو ایسی ذات مقدسہ ہے یہ. اب اس کی زبان سے اگر کچھ الفاظ نکل رہے ہیں تو پھر یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ایک بار جا کے جو اس نے کہا ہے اسے پڑھے. کیوں؟ کیونکہ نبی سب کے ہیں. تو جب نبی سب کے ہیں تو نبی کی بیٹی بھی سب کی ہے. بھئی نبی کی بیٹی کے بارے میں خود نبی نے کہا کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں. اس طرح سے بیوی نے خدمت کی. تو یہاں تو مسئلہ اتفاق کا ہے، اتحاد کا ہے. اس کا ہی یہ تقاضا ہے کہ ایک بار جا کے اس بات کو مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے کہ اس ذات نے نبی کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے 70 دن 75 دن 85 دن کے اندر کیا کہا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں. نبی جب اس دنیا میں آئے تو لوگوں کے پاس نہ علم تھا، نہ پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ کچھ آتا تھا. تو اگر آ کے ہم اور آپ یہ اختلاف کریں کہ نبی کس دن اس دنیا میں آئے تو کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں. کہ بھئی زمانہ ہی ایسا تھا، نہ کچھ نوٹ کیا جاتا تھا، نہ کچھ لکھا جاتا تھا، کیا پتا. لیکن تعجب تو تب ہوتا ہے کہ نبی نے پڑھا لکھا کے مسلمانوں کو کائنات کی بہترین قوم بنا دیا اور اس کے بعد بھی جب جا رہے ہیں تب بھی نہیں کلیئر ہو پا رہا ہے کہ کس تاریخ میں وفات ہوئی ہے. یہاں پہ تعجب ہوتا ہے، وہاں تعجب نہیں ہوتا ہے. اس پہ تو تمام امت مسلمہ کو، کیونکہ کسی مسئلے پہ امت مسلمہ اختلاف کر لے، نبی کی رسالت پر اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی رسالت پہ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ غور طلب بات ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے. کسی نے کیا کہہ دیا صرف یہ سن کے ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سورس بہت ضروری ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسری چیز، جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے، اس پہ خوب غور کیا جاتا ہے. اب ایک ہی بات کو ایک شخص نے آپ سے کہا. اب مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک دم سے کوئی آیا باہر سے کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تھوڑی دیر میں ایک دوسرا آیا، اس نے کہا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تھوڑی دیر میں ایک تیسرا آیا، اس نے کہا. تھوڑی دیر میں چوتھا آیا، اس نے کہا. تو جتنے کہنے والے زیادہ ہوں گے بھروسہ کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا. تو اگر 1.25 لاکھ لوگ آ کے کہہ دیں، یہاں ہم 10 پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور اگر علامہ امینی الغدیر میں ایک ایک کر کے آ کے یہ ثابت کر دیں کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اتنے لوگوں نے کہا ہے. چلیے اس نے کہا، لیکن یہ بتائیے کیا سب کی ورڈنگ ایک ہوگی؟ کوئی کہے گا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہے گا ابھی ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہا اسے میں نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو ورڈنگ تو الگ الگ ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ہوا ہے. صحیح. لیکن اگر اس نے یہ کہا صرف آگے کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو بھائی انگلش میں ایکسیڈنٹ کا ایک ہی معنی تھوڑی ہے. کہاں سے آپ نے ریزلٹ لے لیا کہ 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں؟ بھئی ہو سکتا ہے یہی شخص کسی اور سے ٹکرا گیا ہو. کوئی عام خاص معنی تھوڑی ہے. ہاں، تو یہ دوسری چیز کہ بہت غور کرنا چاہیے بولنے والا لفظ کیا استعمال کر رہا ہے. اسی لیے ہر مکتب میں صرف روایت کو نہیں مانا جاتا، درایت کو بھی مانا جاتا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے،
یہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے. آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے پہ اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو، میں آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں. بھئی قرآن کی آیات کی سند میں تو کسی کو اختلاف ہے نہیں کہ یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی، کچھ اور نازل ہوئی تھی. نہیں، آیت کی سند میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کریے ترجمہ، معنی پہ بات ہو رہی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے. جیسے ہی آپ نے ترجمہ کیا سارے مسلمانوں نے آپ کو پکڑ لیا بلا تفریق ملت و مذہب. کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا بھائی یہی ہے ترجمہ. عربی میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں. آپ نے کہا جی ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ غور کیجئے کہ عقل کہتی ہے پروردگار جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ سینس کا ہونا، ٹولز کا ہونا احتیاج کی علامت ہے، طاقت کی علامت نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے میں بند آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ کسے زیادہ طاقتور سمجھیں گے، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے یا بند؟ جو بند آنکھوں سے دیکھتا ہے نا. اسی لیے ٹولز کا ہونا احتیاج ہے، دنیا آج بھی نہ سمجھ پائی. اسی لیے فرق ہے پلین سے کہیں چلا جانا اور کسی کو معراج کرا دینا. کہیں بھی چلا جائے ٹولز احتیاج ہے، پروردگار تو محتاج نہیں ہے. اب آپ کہیں گے ترجمہ بدلیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا بھائی عقل کہہ رہی ہے خدا ہاتھ نہیں رکھتا. کہا پھر کیا ترجمہ کیا جائے؟ کہا یوں ترجمہ کیجئے، اللہ کی قدرت ہر قدرت سے اوپر ہے. مگر بھائی آپ نے ہاتھ کا ترجمہ قدرت کیوں کیا؟ ہاتھ کا ترجمہ قدرت کیوں کیا؟ کہ بھائی دیکھیے ہر جگہ لفظ کا وہی معنی نہیں ہوتا ہے، کچھ عقل بھی لگائی جاتی ہے. بغیر عقل لگائے ہر عبارت کا ترجمہ نہیں ہو جاتا ہے. آپ نے گوگل ٹرانسلیشن پہ ڈال دیا، اس نے ترجمہ کر کے آپ کو دے دیا. اسی لیے یہ ٹولز کتنے بھی ترقی کر جائیں انسان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان سمجھتا ہے. اسی لیے وہ آپ کو 10 ٹرانسلیشن دیتا ہے، آپ اس میں سے ایک چنتے ہیں. چننے والے آپ ہیں، دینے والا وہ ہے، کیونکہ انسان اشرف مخلوق ہے. کائنات کی کوئی ترقی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ جملے، یہ الفاظ کہے کیا رہے ہیں. تیسری چیز، جب اس شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی سے چند سیکنڈ پہلے آپ نے ایک زوردار آواز بھی سنی تھی سڑک سے. اگر آپ نے آواز بھی سنی ہے تو آپ کو اس کے کہنے پہ زیادہ بھروسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا نہیں ہوگا؟ کہاں صحیح کہہ رہا ہے بھائی، ابھی میرے کانوں میں آواز آئی، ابھی آگے کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس کا معنی یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ قرینے بھی ہوتے ہیں جو ترجمہ کرنے میں دخالت رکھتے ہیں. کچھ قرینے بھی ہوتے ہیں، صرف یہ تھوڑی کہ آپ نے 20 سے لے لیا ایک جملے کو آگے ٹرانسلیشن کر دیا. بھائی دیکھو بولنے والا کون ہے، اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے، اس کے بعد کیا کہا گیا ہے، ماحول کیسا ہے، لوگوں کو روکا گیا ہے، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا گیا ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا ہے. یہ سارے قرائن کو دیکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک خطبے میں سے ایک جملہ لے کے ٹرانسلیشن کر دیا، کہا یہ یہی کہہ رہا ہے. نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک سادے سے ترجمے میں اور سادی سی بات کو سمجھنے میں اتنا کام کرنا پڑتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی، عام انسان ادھر سے حدیث اٹھاتا ہے، جو آج کل ہم لوگ کے ہاتھ میں بٹیرے ہیں، میں بٹیر کہتا ہوں، یہ جو ہاتھ میں سب کے پھر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جس کے بغیر زندگی محال ہے، انہی نے بھیجا، دوسرے نے قربتاً اللہ دوسرے کو بھیجا، تیسرے نے وضو کر کے بھیجا، چوتھے نے غسل کر کے بھیجا، پانچویں نے نماز پڑھ کے بھیجا. کیا کر رہے ہیں آپ؟
کہا قبلہ دین پھیلا رہے ہیں، دین نہیں پھیلا رہے ہیں، یہ مسلمانوں میں اختلاف پھیلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ حدیث کا معنی کیا ہوگا، کس سینس میں بولی گئی ہے، قرائن کیا موجود ہیں، کون کیا سمجھے گا۔ آپ اپنی بولنے کے نہیں ذمہ دار ہیں، تمام قرائن کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے بڑے احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا مس یوز ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ایک میسج بھیج کے سکون میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے میسج بھیج دیا، لیکن جو لوگ مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں ان کو بہانہ مل جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہزاروں مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایک آپ کو قصہ سناؤں، صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد۔ ممبر میں اور لیکچر میں یہی فرق ہے، ممبر آزاد ہوتا ہے، لیکچر میں دیکھ کے بلایا جاتا ہے کہ ایک ہی سن کے ہونا چاہیے، ممبر میں کہا جاتا ہے سب آؤ، تو جب سب آتے تو سب کے ٹائپ کی بات کرنا پڑتی ہے۔ ایک کیکڑا سمجھتے ہیں کینسر، یہ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، تو ایک کچھوا آیا، تو کچھوے نے کہا کیکڑے کیا بات ہے، پریشان بڑا ٹہل رہے ہو تم؟ اس نے کہا مجھے دریا کے پار جانا ہے، تیرنا تو آتا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل ہے، آؤ میری پیٹھ پہ بیٹھو، میں تمہیں دریا پار کرائے دے رہا ہوں۔ خیر کیکڑا کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور یہ دریا سے اس کو لے کے جانے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو کچھوے کو احساس ہوا کہ کوئی اس کی پیٹھ پہ ڈنک مار رہا ہے، احساس ہوا، اس کو پتا تھا ڈنک مارے گا بھی تو اثر کیا ہوگا، لیکن ڈنک کا تو احساس ہو ہی گیا۔ تو اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، دریا میں اور تو کوئی تھا نہیں، کچھوا اور اس کی پیٹھ پر کیکڑا۔ تو کچھوے نے اس سے پلٹ کے کہا کہ یہ کون سی دوستی ہے بھائی، میں تو تمہیں دریا پار کرا رہا ہوں اور تم میرے ہی دشمن بن گئے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کچھوے برا مت مان، یہ جو میں ڈنک تجھے بھکو رہا ہوں یہ میں نہیں چاہتا، لیکن میری فطرت ہی ایسی ہے۔ نیش اقرب نہ از رہ کھین است، اقتضاء طبیعتش این است، جناب سعدی فرماتے ہیں۔ تو وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کو کرنا ہے یہ کام، اس کو تو یہ کرنا ہے، وہ یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اب آپ کھڑے ہو کے مثلا جو ہے اب وہ کچھوا بکنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو فلاں، جبکہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، غور کر لیا نا آپ نے۔ تو کیوں ہم آ کے اس میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں کہ کیکڑے کو باتیں سنایا کرتے ہیں کہ تو ڈنک بھوج کر آئے، تو ڈنک بھوگ رہا ہے۔ ارے بھائی اگر اپنی پیٹھ کو مضبوط کر لیں، اگر مسلمان متحد ہو کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو جو جتنا کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، اس کا مشن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے کہ ادھر ادھر آ کے دوشی ٹھہراتے رہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مضبوط ہو جاتے ہیں، کوئی کتنے بھی ڈنک مارے، ہم ساحل پہ خود بھی پہنچتے ہیں اور اس کو بھی پہنچاتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا غور کرنا چاہیے کہ جو آ جاتی ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے میں اس وقت بیان کر سکتا ہوں، انشاءاللہ وقت کے اندر ہی ختم کروں گا کہ تعجب ہوگا آپ کو۔ آیت اللہ مکارم شیرازی، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شہر لکھنؤ میں میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں طرف ہے، سب طرف ہے، یعنی جہاں کئی فرقے ہوتے ہیں وہاں ہوتا رہتا ہے۔ یا آپ نے سوچے مسلمانوں میں ایسا نہیں، مسیحیوں میں آپ جا کے دیکھ لیے 4 فرقے ہیں، وہاں بھی یہی سب ہوتا ہے۔ اور یہ سب نہ ہو تو بٹے کیوں؟ قرآن ایک حقیقت واحد ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ فلاں فرقے کا قرآن الگ ہے،
آج کے لیٹسٹ زمانے میں، تو آپ کو تعجب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آیت اللہ مکارم کے ساتھ ہوا، وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، کسی نے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے کیوں بات کریں، آپ کا تو قرآن ہی الگ ہے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی خرچہ میرے ذمے، ابھی تو ٹکٹ لے، ویزا میں لگوا رہا ہوں، ایران چلا جا اور جس شہر میں جا کے اتر جا اور جس گھر میں چلا جا اور جس بچے سے پوچھنا ہو جا کے سوال کر لے، تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ صرف دشمن کی سازش ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اور بالکل یہی میرے سامنے بھی پیش آیا اسی وکٹوریا اسٹریٹ پہ۔ میں ایک دکان پہ گیا، اب اس سے زیادہ تو نہیں وضاحت کروں گا کہ مجلس کے بعد آپ اس کی دکان پہ پہنچ جائیں گے، تو ایسی بات ہو رہی تھی اس سے، وہ سمجھ ہی گیا کہ بہرحال۔ مولانا ایک بات بتائیے، بہت دن سے میرے سوال ہے ذہن میں۔ میں نے کہا کہ بہت دن سے تو آپ ذہن میں لیے کیوں بیٹھے، اب تک پوچھا کیوں نہیں؟ کہا کوئی ملا نہیں کوئی۔ میں نے کہا قبلہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کے نہیں آتا ہے، سوال تمہارے ذہن میں تھا تو آ کے پوچھ لیتے بھائی، کون سا دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پوچھ جائے، خیر میں نے کہا خیر اب تو کنواں آ ہی گیا ہے، پوچھ لیجئے۔ کہیں گے ذرا وہ 40 پارے والا دکھائیے۔ میں کیا مطلب؟ کہیں گے آپ لوگ کا قرآن تو الگ ہے نا۔ تو میں نے اسی وقت، الحمدللہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے قرآن، میں نے یوں ہی نکالا، اس کو دیا۔ میں نے کہا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو دیکھ لیجئے، اور یہ میرے پاس موبائل ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں طرف سے ہم لوگ کے درمیان بھی کچھ باتیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ان بچکانی باتوں پہ قوم کو لڑایا جائے۔ جب ابتداء اسلام میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو روم کے وزیر نے روم کے بادشاہ کو آ کے مشورہ دیا، بہترین وقت ہے، ابھی اگر ہم حملہ کر دیں گے حجاز پر تو بڑی آسانی سے مدینہ قبضے میں آ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک جملہ کہا وزیر تو سمجھدار ہے لیکن تو نہیں جانتا یہ مسلمان کیسے ہیں، تجھے لگ رہا ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن جس دن ہم نے حملہ کیا یہ آپس میں ایسے متحد ہوں گے کہ ہمیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا اور دشمن نے اسی بات پہ کام کیا۔ خیر، تو 3 باتوں کو کم سے کم ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سنے، سنتے ہی فوراً نہ قبول نہ کر لیں، کہہ دیا ہاں ہو گئی، نہیں، پہلے سنیں کہنے والا کیسا ہے، دیکھیں بات کیا کہہ رہی ہے، اس کے آس پاس کوئی قرینہ ہے یا نہیں ہے کہ بات کو تائید کرے کہ صحیح ہے یا غلط، تب اس کے بعد فیصلہ لے کہ یہ بات کیا کہہ رہی ہے۔ یہ تو ہوا مقدمہ یہاں تک کہ اب آئیے خطبے پر۔ 2 جملے بیوی نے بیان کیے، شاید ایک ہی کی وضاحت ہو پائے، دوسرا انشاءاللہ۔ بیوی نے فرمایا کہ پروردگار نے ہماری اطاعت واجب کی، جعل طاعتنا نظاما للملہ۔ لفظ امت بیوی نے استعمال نہیں کیا، لفظ ملت استعمال کیا۔ آخری ورڈ کی وضاحت کر رہا ہوں، آؤں گا ایک ایک کر کے۔ کیا فرق ہے؟ امت ایک خاص گروہ کو کہا جاتا ہے، امت مسلمہ، لیکن ملت کا ورڈ اور عام ہے۔ جتنے بھی ایک جگہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی بھی آئیڈیالوجی کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، سب کو ایک ملت کہا جاتا ہے۔ اس لیے امت ہندوستان نہیں کہا جاتا ہے، ملت ہندوستان کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے لفظ امت میں اور لفظ ملت میں۔ بی بی نے کیا استعمال کیا؟ ملت استعمال کیا۔ اس سے پہلے بی بی نے کیا فرمایا؟ نظامن، پروردگار نے ہماری اطاعت کو نظام قرار دیا۔ یہ نظام کے ورڈ پہ بھی عرب تسبیح تو آپ سب نے دیکھی ہوگی،
تو اب تسبیح کہہ لیجئے، مالا کہہ لیجئے، حقیقت شکل تو ایک ہی ہے نا. ہاں لیکن ابھی اگر جو ہے وہ جو قبلہ لائف کر رہے ہیں، اسی ٹکڑے کو میرے کاٹ کے اگر انہی نے غلطی سے اسے پھیلا دیا تو ہو گیا کام. تسبیح اور مالا کو ملا دیا. ارے بھائی تو آگے بھی تو دیکھو، پیچھے بھی تو دیکھو. اسی لیے کہا جاتا ہے بات پوری سنا کریے. کسی نے کہا کوا کان لے گیا تو دوڑ پڑے. ارے بھیا دیکھ تو لو کان ہے بھی یا نہیں. عربی میں جب دانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، موتی بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کہیں پڑا ہے کوئی کہیں پڑا ہے، الفاظ پڑے ہوئے ہیں ڈکشنری میں، کوئی کہیں کوئی کہیں، پیرونے والا ایک تاگا لیتا ہے اور ایک ایک کر کے موتیوں کو اس میں پیروتا ہے. اسے کہتے ہیں نظم. نظم یعنی موتیوں کو دھاگے میں پیرونا. اور اردو میں جو نظم کہی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ شعر کہنے والا شخص الفاظ کو چنتا ہے، مصرے کے دھاگے میں پیروتا ہے، تب جا کے شعر معنی پیدا کرتا ہے. اسے کہتے ہیں نظم. اگر یہی الفاظ بکھر جائیں تو اسے بے نظمی کہتے ہیں، اگر تاگے میں اتر آئے تو اسے نظم کہتے ہیں. بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہماری اطاعت کو پروردگار نے امت کے لیے نہیں ملت کے لیے نظم بنایا ہے. یعنی اگر تمام لوگ ہماری اطاعت کرنے لگیں تو ہم وہ دھاگا ہیں جس میں ہر انسان کو پیرو کر اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے بتاتے ہیں کہ کس کو موتی بننا ہے، کس کو کہرکی بننا ہے، کس کو امام بننا ہے، کہاں پہ بڑا موتی آنا ہے، کہاں پہ چھوٹا موتی آنا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب آئیے اس سے پہلے والا لفظ جعلا طاعتنا. 3 لفظ ہے نا. طاعتنا نظاما للملہ. ہمارے مجمع میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے محبت اہل بیت. قرآن کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے، کوئی کسی ہستی کو جانشین مانے نہ مانے، خلیفہ مانے نہ مانے، محبت کرتی ہے. اور الحمدللہ یہ سب کیا رائج ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے کہیں سے پوچھ لیجئے. یہ صرف تھوڑی کہ صرف شیعی حضرت علی کو چاہتے ہیں، جی نہیں، تمام مسلمان چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو بیوی یہاں پہ لفظ محبت بھی یوز کر سکتی تھی، محبت بھی یوز کر سکتی تھی. محبت کرتا ہے کیوں کہ نا اس چکر میں وہ اطاعت کر رہے ہیں، تو اس چکر میں وہ اطاعت کر رہے ہیں. تو عزیز نہ تنہا اطاعت خدا مانگتا ہے، نہ تنہا محبت مانگتا ہے، محبت اور اطاعت دونوں مانگتا ہے. محبت اور اطاعت دونوں مانگتا ہے. کم میں ہوتا ہے جو محبت کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے مادی دنیا میں محبت کرنے والا جوان ایک مادی شے سے محبت کر کے آسمان کے ستارے توڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار کی محبت میں اپنی 2 رکعت نماز کو پڑھنے کے لیے اٹھنا برداشت نہیں کر پاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اس لیے بی بی نے لفظ طاعت استعمال کیا کہ وہ چیز جو تمہیں ایک نظام جعلا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پروردگار نے ایسا قرار دیا ہے کہ ہماری اطاعت کرو. اور اگر ہماری اطاعت کی تو پھر نظاما للملہ، ملت کے اندر ایک نظام آئے گا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت 5-6 منٹ کی اور بچی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے میں پہلے سے آپ کے لیے کلیئر کر دوں، میں جو مجمع ہے میرا
اور جانتا ہوں کہ جو افراد یہاں پہ موجود ہیں، بہرحال مرحوم محمود صاحب بزرگ شخصیت تھے، تو جیسا مرحوم ہوتا ہے ویسے ہی ماننے والے بھی ہیں، مختلف افکار کے لوگ شاید موجود ہیں، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ میں خلافت کا مسئلہ نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ آپ کو یہ لگے ہاں مولانا کو ہم مل گئے تو سنا رہے ہیں، نہیں، وہ ایک تاریخی بحث ہے یا جو بھی ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ، اس سے مجھے کوئی کام نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور بہت بس تقاضا یہ کہ چند منٹ جو لاسٹ میں بچے ہیں اس پہ غور فرمائیے۔ دیکھیے، عقل یہ کہتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بی بی کے فقرے کی وضاحت ہو جائے گی اس کے ذریعے، اگر آپ کے سامنے دو ٹیچر ہیں اور آپ کو ہوس سے پڑھائی کی، کھیل کود کی نہیں، آپ چاہ رہے ہیں پڑھائی کریں، دو ٹیچر ہیں آپ کے سامنے، ایک زیادہ پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، ایک زیادہ ٹیکیں گے، آپ کو چوائس ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کس کے پاس پڑھنے جائیں گے؟ یہاں تو کوئی دو جواب آئیں گے ہی نہیں، ایک ہی جواب تو آئے گا کہ بھائی جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو زیادہ مہارت رکھتا ہے، صحیح؟ اسی لیے آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ سب صحیح و سلامت رہیں، سب کی اولادیں صحیح و سلامت رہیں۔ خدا نخواستہ آپ کا بچہ بیمار ہوا اور آپ کے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کا ہم مذہب ہے، لیکن اتنا زیادہ مہارت نہیں رکھتا ہے، ابھی ابھی شروع کیا ہے۔ ایک دوسرا ڈاکٹر ہے لیکن آپ کے مذہب کا نہیں ہے، کافی دور ہے، کیا کریں گے آپ؟ بچے کا مسئلہ ہے نا، کلیجے کا مسئلہ ہے، یہ کم پیسے لیتا ہے، 100 روپے میں دوا دے دیتا ہے، کیا دے رہا ہے وہ تو دو چھوڑیے آپ، پڑیا میں کیا ہے وہ کس نے دیکھا، کھانے سے مطلب ہے، کیونکہ آج کل یہ پیشہ بھی بن گیا ہے تجارت۔ آج ہمارے ملک میں دو چیزیں جو ہر ملک میں فری ہونا چاہیے آج تجارت ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، دونوں ڈپارٹمنٹ۔ ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جی برا مت مانیے گا، بچے کو اس لیے اس لائن میں پڑھا رہے ہیں کروڑوں دے کے تاکہ کل کروڑوں کمائے، تو بھیا جب اتنا لگایا ہے تو وہ نکالے گا کہاں سے؟ انہی کا خون تو چوسے گا۔ ٹیچر کس لیے پڑھا رہا ہے؟ اگر اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے سیلری کم کر دیجئے، پھر دیکھیے پڑھاتا ہے۔ تو یہ دو ڈپارٹمنٹ بڑا عجیب غریب ہو رہا ہے، اور جس ملک میں یہ دو ڈپارٹمنٹ، ایک تیسرا بھی ہے صفائی والا، جس ملک یہ 3 ڈپارٹمنٹ گئے وہ گیا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ایران میں تینوں فری ہیں، تینوں فری ہیں، نہ پڑھائی کا ایک پیسہ دینا ہے آپ کو، ہاں آپ کو لیکچری اسکول میں پڑھانا ہے وہ آپ جانیے، خود میرے بچے الحمدللہ ایران میں اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، عام اسکول میں جہاں سب بچے جاتے ہیں، اور وہی بچے ہیں جو آپ سرچ کریے نیٹ پہ اولمپیاد میں اور دوسرے جو ہے کمپٹیشنز میں فرسٹ اور سیکنڈ آتے ہیں دنیا کی رینکنگ میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سستی پڑھائی ہماری مہنگی پڑھائی سے کہیں آگے ہے۔ ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے، ڈرون کوئی بناتا ہے اتار وہ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار کے گھر والوں پر بیمار کی تیمارداری کے علاوہ کوئی ٹینشن نہ ہو، یہ ٹینشن نہ ہو دوا کہاں سے آئے گی، یہ ٹینشن نہ ہو انجیکشن کہاں سے لگے گا، یہ ٹینشن نہ ہو، نہیں، 100% فری۔ اور یہی معاملہ صفائی کا، 3 اہم، خیر بات بریکٹ میں یہ چند منٹ بڑھ گئے۔ آپ ہر فیلڈ میں لے لیجئے، ہر فیلڈ میں آپ جب جائیں گے تو آپ اسی کو چنیں گے کہ جس کا تجربہ، جس کا علم زیادہ ہے۔ میں اس لیے رک کے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو میں رزلٹ لے رہا ہوں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا رزلٹ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مان لیا کہ اے بی ہے
اور آپ نے مان لیا کہ بی سی ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اے سی ہے. تو پہلے میں اے بی ہے اور بی سی ہے تو منوا لوں, اس کے بعد رزلٹ آپ خود لیجئے گا. تو یہ ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ سب سے مظلوم ہے مذہب, سب سے مظلوم ہے دین. جہاں مذہب کی بات آتی ہے ہم اس فارمولے کو بھول جاتے ہیں. استاد بھی موجود ہے, شاگرد بھی موجود ہے. دین کسے لے رہے ہیں؟ وہ بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا مدینۃ العلم کا باب ہے. مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ کس نے خلافت کی, یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے دین کس سے لیا جائے, شریعت کس سے لی جائے. حکومت کسی کو دے دیجئے, تخت و تاج کسی کو دے دیجئے, لیکن اگر دین کی بات آئے گی تو دین وہی بتائیں گے جو نبی سے زیادہ قریب ہوں گے, دین وہی بتائیں گے جو علم میں افضل ہوں گے. اسی لیے راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام 5 سال کی عمر ہے اور وہ میرے پاس آتے تھے, ہمارا آپس میں رابطہ تھا. وہ عالم, بہت بڑے عالم, یہ ابھی 5 سال کے ہیں. میں نے سوچا کہ انہیں کچھ باتیں بتاؤں, لیکن جب میں نے بتانے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا میرا علم جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں تو ان کے علم کی شروعات ہو رہی ہے. یہ علم میں کہیں آگے ہے, یہ پوری دنیا مانتی ہے. لہٰذا اگر مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے تو دین میں ان کی بات ماننا پڑے گی جو دین دار ہیں اور علم دار ہیں. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی جب ہم اپنی ہر فیلڈ میں آ کے یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی یہ کرنا ہے. ہمیں کسی بڑے سے بڑا عالم تفسیر کر رہا ہے, ایک طرف رسول کا نواسہ تفسیر کر رہا ہے, کس کو لینا چاہیے؟ بات کلیئر ہے. لہٰذا اگر ہم آئیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو کہتے ہیں اہل بیت کی علمی مرجعیت. اہل بیت علمی حوالے سے نہ صرف مسلمان, تمام انسانوں کا سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تاریخ, آپ جائیے, میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, تاریخ بغدادی اٹھا کے دیکھ لیے, قابل فی تاریخ ابن اسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے, بغدادی کی تاریخ دمشق دیکھ لیجئے جو نیا ایڈیشن چھپا ہے 127 جلد کا, اٹھا کے آپ وہ دیکھ لیجئے. کوئی تاریخ شیعوں میں سے اس میں سے نہیں لکھی ہے. ہر تاریخ گواہی دے گی کہ ہر زمانے میں یہ ہستیاں علم کے حوالے سے سب سے آگے تھیں, مہارت کے حوالے سے دینی معاملات میں سب سے آگے تھیں. تو اگر آگے تھیں تو جو آگے ہیں اگر انہیں آگے نہ کیا گیا تو یقین مانیے قوم پیچھے ہی رہ جائے گی, قوم پیچھے رہ جائے گی. اور یہی ایک مین وجہ ہے جو کہیں نہ کہیں معاملات پھنستے ہیں. اگر اس پہ غور کیا جائے کہ بی بی کیا فرما رہی ہیں, بی بی فرما رہی ہماری اطاعت, ہماری اطاعت نظاماً للملہ, ملت کے لیے نظام ہے. آپ بتائیں, 2 باتیں بیان کر کے ربط مصائب دے رہا ہوں. کفار مکہ آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس, صلی اللہ علیہ محمد, کہا جاؤ محمد سے کہہ دو جو مانگنا ہے ہم دینے کو تیار ہیں, ہم دینے کو تیار ہیں. مال و دولت چاہیے, اتنا دیں گے کہ خود کہہ دیں بس. جاہ و مقام چاہیے, جس قبیلے کا کہو رئیس بنا دیں, سارے عرب کا سردار بنا دیں. تیسرا آپشن بھی رکھا تھا, کہاں شادی کرنا ہے. یہ تو سب سے خطرناک ہوتا ہے. آئے جناب ابو طالب نے پیغام پہنچایا. اب دیکھیے جو پیغام لے کے آ رہا تھا وہ کیونکہ بالکل سچا تھا تو نبی نے کہا بات صحیح ہے,
یہی تو بات ہو رہی تھی. جب آگے پیغام پہنچایا تو اب نبی نے کیا جواب دیا؟ تمام تاریخ متفق ہے اس مسئلے پہ کہ چچا جائیے کہہ دیجئے اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں جو حق کہہ رہا ہوں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ تاریخ کا ایک ایپیسوڈ آپ نے سن لیا نا. آئیے وہ مکہ تھا, یہ مدینہ ہے. وہ اسلام ابھی آیا تھا, اب اسلام پھیل چکا ہے. ایک شخص نے آ کے کہا, ایک گورنر نے آ کے کہا حسین یزید کی بیعت کر لیجئے. حسین نے آواز دی اسی نانا کا خون میرے رگوں میں ہے, مثلی لا یبایع مثلا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. اگر کل ملے نانا نے ان کی بات کو سنا ہوتا تو آج حسین بھی یزید کی بیعت کر لیتا. اسے کہتے ہیں سیرت سے سیرت کا ملنا. اسے کہتے ہیں سیرت سے سیرت کا ملنا. اسی لیے یہ ہستیاں مستحق ہیں کہ ان سے اسلام لیا جائے. یہ حقیقی اسلام کو بتاتی ہیں. یہ بتائیں گی کہ ہم نے حق کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سر تو قلم کروا دیا لیکن اسلام کو جھکنے نہ دیا. حقیقت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایسے ہی شاعر نے کیوں کہہ دیا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. سر داد, سر دے دیا, نہ داد دست در دست یزید, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. آج جب ایام عاشورہ آئیں تمام مسلمانوں کو مل کے محرم منانا چاہیے. حسین نے ایک فرقے کے لیے اسلام کو نہیں بچایا تھا, حسین نے تمام انسانیت کے لیے اسلام کو بچایا تھا. اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے جب نبی کا نواسا آخری وقت خیمے میں جاتا ہے اور آواز دیتا ہے زینب خدا حافظ, ام کلثوم خدا حافظ, سکینہ خدا حافظ, اللہ اکبر. ایک مرتبہ بہن آگے بڑھتی ہے, بھیا کیا شہادت کا ارادہ کر لیا ہے؟ بہن زینب اب میرے علاوہ بچا ہی کون ہے؟ بی بی فرماتی ہیں بھیا ایک بار خیمے میں بیٹھ جائیے تاکہ یہ بیویاں آپ کی زیارت کر لیں, کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ صرف اس لیے گیا ہے کہ حسین بچ جائے. حسین بچ جائے. 18 سال کا کڑیل جوان شہید ہوا ہے تاکہ حسین بچ جائے. 13 سال کا قاسم پامال ہوا ہے تاکہ حسین بچ جائیں. 33 سال کے بھائی نے بازو کٹائے ہیں تاکہ حسین بچ جائیں. 85 سال کے جناب اوسجا نے آ کے اپنی شہادت پیش کی ہے تاکہ حسین بچ جائیں. اب تمام شہادتوں کے بعد حسین تنہا خیمے میں تشریف لاتے ہیں, آواز دیتے ہیں کہ میں بھی جانا چاہ رہا ہوں. بیویاں اکٹھا ہو جاتی ہیں, حسین بیچ میں تشریف فرما ہوتے ہیں. بیویاں حسین کا طواف کر رہی ہیں, پتہ ہے حسین کے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. حسین خدا حافظی کر کے ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں, اپنے رہوار پہ سوار ہوتے ہیں, ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. عجب منظر ہے, رہوار قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے حسین کے رہوار, اے حسین کے گھوڑے, یہ تیری آخری زحمت ہے, اب اس کے بعد تجھے کسی کو مقتل میں نہیں لے جانا پڑے گا. ایک مرتبہ وہ بے زبانی سے اشارہ کرتا ہے, اب جو حسین نے نیچے دیکھا عجب منظر ہے, 4 سالہ بچی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے,
رہا ہے۔ پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، کسی بیٹی کو یہ منظر دیکھنے کو نہ ملے جو سکینہ نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آتے ہیں، سکینہ تم تو ہمیں الوداع کر چکی تھی، اب دوبارہ کیوں آ گئی؟ بابا بس ایک درخواست ہے، اسے پورا کر دیجئے۔ ہاں سکینہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بابا ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر لیٹ جائیے۔ کیوں سکینہ؟ بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے، اب مجھے یقین ہے آج کے بعد مجھے جلتی ریت پر سونا پڑے گا۔ حسین ایک مرتبہ کربلا کی ریت پر لیٹے، سکینہ نے اپنا سر حسین کے سینے پہ رکھا۔ حسین نے کچھ دیر کے بعد بڑی محبت سے ہٹایا۔ بس ایک فقرہ کہوں گا، مولا ابھی تو بڑی محبت سے ہٹایا، کچھ دیر کے بعد جب آپ کا لاشا ہوگا، شمر کا تازیانہ ہوگا، کسی کے تماچے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاذا دارو، شاید ذہن میں ایک سوال آئے، سکینہ تم خیمے سے باہر کیوں الوداع کر رہی ہو؟ ارے خیمے کے اندر ہی بابا سے کہتی لیٹ جائیے، مجھے آپ کے سینے پہ سونا ہے۔ نہیں عزاداروں، یہ خاندان عصمت ہے، یہ نبی کا خاندان ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ جواب دیں گی تمہیں نہیں معلوم، ارے خیمے میں دوسری یتیم بچیاں بھی ہے۔ اگر میں خیمے میں بابا سے کہتی، انہیں اپنی یتیمی کا احساس ہوتا، اس لیے خیمے سے باہر سکینہ نے درخواست رکھی۔ حسین نے آواز دی، سکینہ یہ سر کٹا لاشا تمہارے بابا کا لاشا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام منجی عالم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار مظلوم اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے، سیریا، لبنان، فلسطین، ترکیہ، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما۔ ظالم امریکہ اسرائیل نیست و نابود فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اہل بیت علیہم السلام کے دسترخوان پر مہمان فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم محمود حسین ابن عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی الفضل العباس واختک زینب وبنتک سکینہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایہا المدفون بارض توس، الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء، مولانا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیکہ یا مولانا یا صاحبنا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، سیدی و مولائی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک وشیعتک ومحبیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔